اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 143 یعنی 143۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قبرستان کا مسئلہ۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ کا، ماسی۔ یہ لفظ اصل میں دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ماں سی یعنی ماں جیسی۔ تو یہ خالہ کے لیے استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے وہ، تو اس لیے ماں سی۔ لیکن اب اس دور میں آ کر یہ لفظ تقریباً مخصوص ہو گیا ہے گھر میں کام کرنے والی خواتین یا نوکرانی یا ملازمہ کے لیے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نوکرانی یا ملازمہ کہنے کی بجائے عزت کے طور پر کہتے ہیں بھئی یہ ماسی ہے، یعنی ہماری ماں جیسی ہے۔ اور بچے پھر عام طور سے آنٹی کہتے ہیں، وہ بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ہماری تہذیب کا کہ ہم نچلے درجے کے ملازمین کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دے سکتا ہوں میں کہ خاکروب یا بنگی لفظ ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب ہم جمعدار کہتے ہیں۔ جمعدار کا مطلب ہے جمع کرنے والا، یہ عام طور سے فوج اور پولیس میں ہوتے ہیں جمعدار، لیکن خاکروب کو بھی اب جمعدار کہہ کر عزت دی جاتی ہے، کہ مطلب ہے کہ کوئی گھٹیا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اس کے لیے۔ اس سے دلچسپ ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ایم اے کر کے اور کہیں لیکچرر ہو جاتے ہیں، تو کسی زمانے میں پہلے جونیئر لیکچرر بھرتی ہوتے تھے، پھر سینئر لیکچرر ہوتے تھے، پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے تھے، پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے تھے، اور اس کے بعد جا کر پروفیسر ہوتے تھے۔ اس میں تقریباً 20-25 سال لگ جاتے تھے ترقی کرتے کرتے۔ آج کا نوجوان اس قدر یعنی سمجھ لیے عہدے کا حریص ہے یا اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے بڑا خواہشمند رہتا ہے، وہ جہاں لیکچرر بھرتی ہوا اور اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگا دیتا ہے۔ مطلب کہ میں فلاں کالج میں پروفیسر ہوں، وہ بھائی پروفیسر بننے میں آپ کو 20-25 سال لگیں گے، آپ اس وقت جونیئر لیکچرر ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی عزت نفس کا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں دوسرا چاہے کہے یا نہیں کہے۔ دوسرے پھر مذاق میں کہہ سکتے ہیں پروفیسر صاحب کیا حال ہیں، حالانکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ پروفیسر صاحب اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ خیر، یہ معاملہ یہاں تک تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں گھریلو ملازمہ کے لیے یا نوکرانی کے لیے ماسی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ پہلے خالہ کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب عزت کے طور پر ان کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذرا غور کیجئے کہ گھر میں جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کسی مجبوری کے تحت کام کرتی ہیں، ورنہ اگر گھر میں خوشحالی ہو تو کوئی خاتون گھر سے نکل کر اس طرح در در جا کر کام کرنا پسند نہیں کرے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میرا مشاہدہ ہے یہ کہ اکثر ماسیاں جو ہوتی ہیں ان کے شوہر نکھٹو ہوتے ہیں، کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، کام چور ہوتے ہیں وہ، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے تم جا کے کما کے لاؤ، میں گھر میں بیٹھا ہوں، یا چلو چھوٹا موٹا میں کام کر لیتا ہوں۔ یہ تو ہوئی ایک بات ان کے نکھٹو ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے لوگ، میں سب کی نہیں کہتا، ان میں شراب اور جوا کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں تم کما کے لاؤ اور میں بس لگاتا ہوں جوئے پر، تو دیکھنا کتنے پیسے ہو جائیں گے۔ وہ راتوں رات لکھپتی بننے کے چکر میں وہ کام وام نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کہ بعض شوہروں کی تنخواہ یا آمدنی کم ہوتی ہے، تو پھر ان کے گھر کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے اچھا بھائی میں بھی چھوٹا موٹا گھروں کا کام کر لیتی ہوں، تو کچھ بچوں کو پال پوس کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں پاکستان میں جب آیا ہوں تو احمد آباد میں رہتا تھا، میرا تعلق تو اجمیر سے ہے، لیکن 1 سال پہلے ہم احمد آباد میں منتقل ہو گئے تھے۔ تو پاکستان آتے وقت 1948 میں احمد آباد میں تھا، چھوٹا تھا بہت، 7 سال کا ہوں گا میں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں
بیچاری جو گجراتی خواتین ہوتی تھیں اکثر وہ کام کرتی تھی اور مرد ان کے گھروں میں پڑے رہتے تھے، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، یا لوڈو یا پتہ نہیں اس طرح کے کھیلوں میں مصروف ہیں، اور رات کو کوئی دارو وارو پینے کے چکر میں اس میں۔ تو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ گجرات میں، احمد آباد کے شہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خواتین بیچاری گھر گھر جا کے کام کرتی تھیں اور مرد جو ہے گھروں میں پڑے رہتے تھے۔ تو آج بھی کراچی، لاہور، بڑے شہروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان میں سے بہت سی ماسیوں کے شوہر جو ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم عام طور سے حسن سلوک کے طور پر ہم ماسی کہتے ہیں، یعنی اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں تو تمام ملازمین جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت نہیں بلکہ حکم ہے کہ ان کا لحاظ کرو، ان کی عزت کرو، اپنے جیسا کھلاؤ پلاؤ ان کو، کپڑے بھی اپنے جیسے۔ ہمارے یہاں تو بچہ کچا بھی دیتے ہیں اور کپڑے بھی ظاہر ہے وہ اترے ہوئے کپڑے عام طور سے دیے جاتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو وہ انسانوں کی عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ان کو جو ہے بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی کھانا بھی ساتھ کھلاؤ۔ اب آج کے معاشرے میں ذرا سا ایسا ہو گیا ہے ماحول کہ ظاہر ہے کہ ماسی یا کام کرنے والا یا خاک روب یا کوئی اور ہے، اس کے ساتھ بٹھا کے کھلانا جو ہے وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کوئی دوسرا دیکھے گا کیا کہے گا یہ۔ مجھے ایک بڑی اچھی مثال یاد آ گئی ہے۔ میں لائنز ایریا میں رہتا تھا، میرے گھر کے بالکل سامنے ایک ہندو خاندان رہتا تھا، صاف ستھرے لوگ، اچھے۔ وہ ہمارے یہاں اتفاق سے فریج تھا اس زمانے میں، وہ غریب لوگ تھے، ان کے نہیں تھا، تو لا کے گوشت یا کھانا یا کوئی چیز کہتے جی فریج میں رکھ لیں خراب نہیں ہوگا، تو ہم رکھ لیتے تھے، اس لیے کہ صاف ستھری چیزیں فریج میں رکھنے سے ہمارا کیا بگڑے گا۔ لیکن محلے والے ہمیں لان تان کرتے، اور وہ ہندو کا کھانا رکھ دیا، ناپاک کھانا رکھ دیا۔ وہ بھائی ناپاک نہیں، کھانا اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمیز تفریق جو ہے یہ ختم ہوئے بغیر انسانیت کا صحیح ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بات یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں عام طور سے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ مسلمان۔ اب زکوٰۃ دیتے وقت وہ تلاش کرتے ہیں مستحقین کی، بڑے علاقوں میں رہنے والے یا پوش علاقے جنہیں کہتے ہیں عام زبان میں، وہاں رہنے والوں کو تو ملتے ہی نہیں مستحقین، اس لیے کہ ان کے علاقے میں آس پاس سارے ہی بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، تو وہ پھر کہیں غریبوں کی بستیوں میں جانا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، جو ملازم کام کرتے ہیں میرے نزدیک زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے سب سے زیادہ۔ تو پہلے ان کا حق ادا کریں، اس کے بعد پھر اگر بچ جائے تو پھر دوسروں کو تلاش کریں۔ گھر کے اندر موجود ہیں، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھئی کہاں سے ہم لائیں، کس کو دیں زکوٰۃ۔ ہم تو رہتے ہیں بڑے بنگلوں میں اور وہ رہتے ہیں جھونپڑی میں ہم کیسے جائیں بھئی، ہماری شان کے خلاف یہ بات۔ تو اب آخر میں اصل آج کے موضوع پر میں آنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک ماسی کے پوتے کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو ہے ان کا خاندان وہ اس کو پوتے کو یعنی اس کی میت کو لے کر پنجاب چلے گئے۔ ہم حیران و پریشان کہ بھائی یہ انتقال یہاں وہ پنجاب لے کے کیوں گئے؟ وہ واپس جب وہ آئے تو پوچھا گیا کہ بھئی آخر یہ کیا وجہ تھی؟ تو کہہ لیں جی بات یہ ہے کہ کراچی میں رہ کر پوتے کے لیے ہم قبر تلاش کرنے نکلے تو 25,000 روپے مانگ رہے قبر کے، اور وہ پوتا نوزائیدہ، یعنی پیدا ہی ہوا تھا، ایک آدھ دن کا ہی تھا وہ نوزائیدہ پوتے کی اتنی چھوٹی سی لاش کے لیے یا میت کے لیے وہ کہتے ہیں جی 25,000 روپے دیں گے جب جگہ دیں گے ہم۔ اور کراچی میں عام حالت یہی ہے کہ قبرستانوں میں وہ نوٹس لگے ہوئے ہیں کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے قبر کی، مطلب کہیں اور لے جائیے آپ۔ پھر اس کو گورکن کو بلا کے کہیں کہ جی وہ ادارہ جو ہے اس کا چاہے وہ KMC ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جو ذمہ دار ہے، تو ذرا ان کے افسروں سے بات کر کے دیکھیں۔ تو پتہ چلا جی 25,000 سے لے کے اور لاکھوں روپے تک کی قبر ہو، ایک قبر کی قیمت ہے کراچی میں،
اور قبرستانوں کا یہ حال ہے، میرے اپنے والدین سوسائٹی کے قبرستان میں دفن ہیں، یقین کیجئے کہ 4-4 5-5 منزلہ قبریں ہیں وہاں، اور جن کے یہاں جن کے قبر پر کوئی آتا نہیں ہے بہت عرصے تک، تو قبر تو صاف کر دیتے ہیں، تو اس پہ کسی کو پیسے لے کے ہزاروں روپے، لاکھ تک بھی، اس سے آگے بھی اب جا رہی ہے قیمتیں، تو اتنے پیسے دے کے آپ دیکھیں کہ کتنی 4x6 فٹ کی ہوتی ہے قبر، اتنی سی جگہ کے پیسے 25,000 سے لے کر 1,00,000 یا اس سے اوپر تک قیمت ادا کرنی پڑتی کراچی میں، جبکہ کراچی میں سپر ہائی وے پر ذرا سا آگے نکل جائیے، ادھر لیاری کی طرف اور آگے چلے جائیے بلوچستان کی سائڈ پہ، تو آپ دیکھیے جگہ ہی جگہ ہے۔ یہ حکومتوں کی نااہلی ہے، غفلت ہے، عدم توجہ ہے ان کی، کہ وہ قبرستانوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے وہ، یعنی نئے قبرستان بناتے بھی ہیں تو کیا شہر سے بہت دور لے جا کے، بھائی شہر کے قریب ترین اگر نئے قبرستان بن جائیں تو یہ کئی منزلہ قبریں کیوں ہوں؟ قبریں ظاہر ہیں کہ میں یا کوئی اور پسند نہیں کرے گا کہ میرے والد یا والدہ کی جگہ کسی اور کو دفن کر دیا جائے، یا وہ نیچے اس کے اوپر ایک اور قبر بنا دی جائے۔ سوسائٹی کے قبرستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں، کراچی کا جو PCHS کا قبرستان ہے طارق روڈ کے قریب، وہ تو کم سے کم 4 اور 5 منزلہ قبریں وہاں ہیں۔ میں جاتا تھا، میرے والدین کا انتقال ہوا، اس وقت جو قبریں میں دیکھتا تھا، اب پتہ چلا کہ کے پھلانگتے اونچے نیچے ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ قبروں پر قبریں بن گئی ہیں، اونچی اونچی ہو گئی ہیں۔ مجھے ایسا تو کمزور آدمی تو اب وہ جاتا بھی نہیں ہے، اب جا بھی نہیں سکتا، تو گورکن کہتا ہے صاحب آپ تو باہر سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لیا کریں، آپ کے بس کا نہیں ہے اندر جانا۔ تو خیر یہ کراچی کا ہمارا معاملہ ہے۔ اب میں نے کہا کہ وہ لکھا ہوا نوٹس کہ صاحب جگہ نہیں ہے قبر کی، اور جگہ پھر بھی مل جاتی ہے، وہ پیسہ چاہیے، بھائی پیسہ دے دیں آپ، تو جگہ ہی جگہ ہے ہر ایک کے لیے۔ مجھے اس وقت ایک بہت پرانا ڈرامہ دیکھا تھا میں نے PTV پر شاید آیا تھا وہ، اس کا 2-1 مکالمے مجھے یاد ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، وہ جس شخص نے بھی لکھا ان کا نام یاد نہیں رہا مجھے اب، لیکن ایک شخص گیا اپنے والد یا والدہ کی قبر پر فاتحہ کے لیے، تو گورکن آیا، کہنے لگے بابو جی آپ کو پتہ ہے اس انسان کی موت کب واقع ہوتی ہے؟ تو وہ جو گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ پریشان، کہنے لگے نہیں بھائی مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں مجھے۔ تو کہنے لگے کسی انسان کی موت اس وقت آتی ہے جب اس کی اولاد اس کی قبر پر آنا چھوڑ دے۔ یہ کمال کا جملہ تھا میرے نزدیک، کہ والدین کی قبریں مستحق ہیں کہ ان کی اولاد جائے وہاں، ان کو یاد کرے، فاتحہ خوانی کرے ان کے لیے۔ تو گورکن کی یہ بات تھی کہ انتقال، ایک آدمی کی موت اس وقت واقع ہو جاتی ہے جب اس کے گھر والے آنا چھوڑ دیں قبر پر اس کی۔ تو یہ تو ایک ڈرامے کا مطالعہ تھا۔ اب میں صرف ایک بات پر آخر میں، ہمیشہ کی طرح عادت ہے میری کہ حکومتوں سے گلہ رہتا ہے، مجھے شکوہ کرتا ہوں، جتنی حکومتیں آتی ہیں آج تک کسی نے قبرستانوں پر اور ان کی بحالی پر کوئی توجہ نہیں۔ قبریں بھی اتنی آڑی ٹیڑھی اونچی، راستے نہیں ہوتے ہیں چل کے، آپ دیکھیں مسیحیوں کے جو قبرستان ہیں ترتیب سے لائن، اسی طرح ہمارے یہاں بعض اقلیتیں، ان کے یہاں آپ جا کے دیکھ لیجئے قبرستان، آپ دیکھیں بالکل ترتیب سے قبریں ہوں گی، راستے بنے ہوئے ہوں گے آنے جانے کے لیے۔ ہم تو کسی کو لے جائیں تدفین کے لیے تو وہ کھٹولہ جس کو کہتے ہیں وہ تو ہے کاندھوں پر، اور جانے والے بیچارے ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، گڑھا آ رہا ہے پھر اوپر چڑھ رہے ہیں، تو پھر یوں ہو گیا کھٹولہ۔ تو ایسا مضحکہ خیز منظر ہوتا ہے قبرستان میں جانے کا۔ شرافت سے ہماری حکومتیں کوئی ایسا انتظام نہیں کر سکتی کہ ترتیب سے قبریں بنیں، راستے بھی ہوں، گھاس بھی لگی ہو، ہریالی ہو، کچھ پھول پودے بھی ہوں، مگر انہیں کھانے پینے سے فرصت ہو جب کریں نا۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے تو مردوں کے لیے کیا کریں گے؟ زندہ لوگوں کے لیے اعلان کر سکتے ہیں یہ کہ جی ہم جو ہے بس ملازمتیں دیں گے، ہم اتنی ساری لاکھوں ملازمت، وہ لاکھوں دینے کی بجائے کئی لاکھ جو ہیں بے روزگار کر دیتے ہیں یہ۔ پھر ہم مکان دیں گے غریبوں کو، وہ مکان کے نام پر وہ کہتے ہیں جی فلاں بلڈر کے پاس جائیے، اس سے بات کیجئے، وہ آپ سے پہلے ایڈوانس لے گا، اس کے بعد قسطوں پہ، پھر آپ کی قسمت کہ وہ 3 سال میں 4 سال میں بنے نہ بنے، آپ کو ملے نہ ملے، آپ کا پیسہ جو ہے رہا صاحب وہ بھی ڈوب جائے۔
تو یہ تو حال ہے ہماری حکومتوں کا، دعوے کچھ کرتی ہیں، وعدے کچھ کرتی ہیں، تو جہاں زندہ انسانوں کے لیے کسی کو احساس نہیں، تو مردوں کا کون احساس کرے گا؟ اللہ ہی بس ان پر اور ہم سب پر رحم کرے۔ اور آخر میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ میرے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اس کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ باقی بشرط زندگی باقی۔